اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے انفارمیشن سینٹر اور لائبریری۔ انفارمیشن سینٹر سے مراد ایک ایسا ادارہ ہے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے لوگوں کو تازہ ترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ لائبریری بھی یہ کام کرتی ہے لیکن روایتی طریقے سے۔ لائبریری بک میٹیریل، نان بک میٹیریل کلیکٹ کرتی ہے، پروسیس کرتی ہے اور پھر فراہم کر دیتی ہے، یعنی ایشو کر دیتی ہے۔ اگر لائبریری میں لیٹسٹ اکوپمنٹس فراہم کر دیے جائیں، کمپیوٹر، فوٹو کاپی، انٹرنیٹ، ای وی میٹیریل، تو یہی لائبریری انفارمیشن سینٹر کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ انفارمیشن سینٹر کے بیسک ٹاسک کیا ہیں؟ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن، یعنی انفارمیشن کا پھیلاؤ از دا بیسک آبجیکٹو۔ اس کا اہم مقصد ہے انفارمیشن کا پھیلاؤ۔ اور کیا کیا کام کرتا ہے یہ؟ کلیکشن آف انفارمیشن، معلومات جمع کرتا ہے، تمام دنیا سے لیٹسٹ اکوپمنٹس کو استعمال میں لاتے ہوئے معلومات جمع کرتا ہے، یا یو ایس بی ڈسک، کمپیوٹر، ای میل، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے لیٹسٹ مٹیریل کلیکٹ کر لیتا ہے، جو عموماً ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے، یعنی ریسرچ سے متعلق ہوتا ہے۔ پریزرویشن، محفوظ کرتا ہے، ان کو حفاظت سے رکھنا انفارمیشن سینٹر کا کام ہے، کہ ان کے اوپر رائٹنگ نہ ہو، ہیٹ سے بچایا جائے، گرد سے بچایا جائے، میگنیٹک ریز سے بچایا جائے۔ آپ حفاظت سے رکھیں گے تو بہت عرصے تک یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ جس طرح سے لائبریری بک میٹیریل، نان بک میٹیریل کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح انفارمیشن سینٹر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آرگنائزیشن، ترتیب دینا۔ انفارمیشن سینٹر اس میٹیریل کو ٹاپک وائز، سبجیکٹ وائز آرگنائز کرتا ہے۔ بیبلیوگرافی، انڈیکسنگ، ٹرانسلیشنز، یہ سب کچھ آرگنائز کر کے ڈسٹریبیوشن لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ ریسرچ اسکالرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، اسپیشل لائبریریز میں ادارے سے متعلق لوگ اپنی ریکوائرمنٹس سبمٹ کرا دیتے ہیں، اور وہ لوگ انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے، پریزرو کر کے، آرگنائز کر کے ان لوگوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے لائبریری میں مٹیریل کو قابل استعمال بنانے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے، جس کو ریفرنس سروس کہا جاتا ہے، جس طرح سے ہم لائبریری کی کبرز پہ گائیڈس لگا دیتے ہیں، نیو ارائیول کی لسٹ نوٹس بورڈ پہ لگا دیتے ہیں، اور آپ کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ آپ کے کورس کی یا ہیلپنگ بکس ہیں یا نہیں ہیں، اسی طرح سے انفارمیشن سینٹر بھی اپنے میٹیریل سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، خاص طور پہ اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کو، ریسرچ اسکالرز، ٹیچرز وغیرہ۔ تو یہ وسیع پیمانے پر اور لیٹسٹ اکوپمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ریفرنس سروس کی کوئی جدید شکل ہے۔ یہ کون کون سے سروسز پرووائڈ کرتا ہے؟ بیسک 2 سروسز ہوتی ہیں، ریڈی ریفرنس سروس اینڈ لانگ رینج ریفرنس سروس۔ اس کو ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ریڈی ریفرنس سروس نام سے ظاہر ہے، شارٹ کوئسچنس ہوتے ہیں اور فوری جوابات فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ شارٹ کوئسچنس کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، کسی لفظ سے متعلق، اگر ایسا ہے تو آپ ڈکشنری پرووائڈ کریں گے۔ اگر کسی طرح کی معلومات چاہیے، مثلاً آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے، یا انسان کی ہڈیوں کے بارے میں معلومات، تو اس طرح کی معلومات کے لیے انسائکلوپیڈیا فراہم کر دیا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں ہر طرح کی معلومات کو الفابیٹیکل ارینجمنٹ میں دیا گیا ہوتا ہے، تو آپ اپنے کمپیوٹر میں موجود انسائکلوپیڈیاز کو فراہم کر سکتے ہیں، یا بک فارم میں بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹریز، افراد کے نام، پتے، فون نمبرز کا سوال آئے تو ڈائریکٹری ریفر کریں گے۔ ایئر بک، سالانہ معلومات ہوں تو ایئر بک کا آپ ریفر کر دیں گے۔ ہینڈ بکس،
چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پر رہنما کتابیں ہوتی ہیں. ان کو چھوٹے سوالات کے لیے فراہم کیا جا سکتا ہے. بایوگرافیکل سورسز، وہ تمام کے تمام سورسز جن کا تعلق افراد کی زندگی سے ہے، اہم افراد کے بارے میں بتاتی ہیں. مثلا کوئی کتابیں ہیں، کوئی رسالے ہیں، اخبارات ہیں، تو یہ سارے کے سارے سورسز بایوگرافیکل سورسز کہلاتے ہیں. اگر افراد کے بارے میں سوالات آئیں تو ان کو ریفر کیا جا سکتا ہے. بیبلیوگرافی، آپ جانتے ہیں کتابوں کی باقاعدہ فہرست، تجارتی بیبلیوگرافی اور مصنفی عنوانی بیبلیوگرافیز ہوتی ہیں جو کتابوں کی سلیکشن میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. ایٹلس، میپس، گلوبس، کسی علاقے کے بارے میں سوالات آئیں، کوئی جغرافیائی معلومات پوچھے تو یہ چیزیں ریفر کی جا سکتی ہیں. اے بی مٹیریل، سمعی و بصری معاونت، وہ تمام مٹیریل جس کا تعلق سماعت و بصارت سے ہے، وہ ہیلپ کرتے ہیں ان چھوٹے کوشچنس کے جوابات دینے میں. گائیڈ بکس، رہنما کتابیں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے موضوعات پر ہوتی ہیں، اور یہ ہیں ریڈی ریفرنس سروس. اب ہم دیکھ لیتے ہیں لانگ رینج ریفرنس سروس. سیکنڈ کائنڈ ہے. لانگ کوشچنس ہوتے ہیں اور عموماً ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، یعنی ریسرچ سے متعلق سوالات کیے جا سکتے ہیں. زراعت، میڈیکل سائنس، تعلیم اور جو بھی انسان کے ریسرچ سے متعلق سوالات ہیں، اعداد و شمار سے متعلق ہیں. مثلا پاکستان کی تعلیم جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، پاکستان کی آبادی کی پوزیشن کیا ہے، کیا اعداد و شمار ہیں، یا اسمبلی، جیل خانہ جات، موسمیات کے رولز ریگولیشنز وغیرہ کیا ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں. تو اس طرح کے لانگ رینج کویشچنس کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ٹائم چاہیے، ریسورسز چاہیے، اور انکوائریز کو دیکھ کر، ان کی نوعیت دیکھ کر سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. مثلا کسی خاص تحقیق سے متعلق سوال ہے، یا کسی کی رائے سے متعلق سوال ہے، یا ہے مثلا کسی زبان میں ہے جو آپ نہیں جانتے اور آپ کو اس کی ٹرانسلیشن چاہیے، تو اس طرح کا میٹیریل ڈھونڈنے میں ذرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ٹائم دیکھ کر آپ یہ اکوپمنٹس یوز کر کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. مثلا آپ ٹیلی فون یوز کر سکتے ہیں، آپ فوٹو کاپی سروس دے سکتے ہیں. کوئی اہم میٹیریل آپ کے پاس ہے تو آپ اسے پرنٹ کر کے یا فوٹو کاپی کر کے فراہم کر دیں. اس طرح سے ای میل کے ذریعے آپ سوالات کے جوابات منگوا سکتے ہیں. فیکس، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، آن لائن سسٹم، انٹر لائبریری لون سسٹم. اگر آپ کے پاس میٹیریل نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسری لائبریری میں یہ موجود ہے تو آپ اس سے لون لے سکتے ہیں. ریسورس شیئرنگ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں. اپنی معلومات انہیں دے سکتے ہیں، ان کی معلومات آپ لے سکتے ہیں. اور اگر بک فارم میں آپ نے لینا ہو تو بھی آپ ان سے ادھار کوئی چیز لے سکتے ہیں اور اپنے قاری کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کی آپ مائکرو فلم بنا سکتے ہیں، آپ اس کی فوٹو کاپی کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اپنے ریڈر کی ضرورت ہر طرح سے پوری کریں گے، کیونکہ انفارمیشن سینٹر کا مقصد ہی یہی ہے کہ لیٹسٹ ایکوپمنٹس کے ذریعے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے تازہ ترین معلومات لوگوں کو پہنچائیں. اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ عام لوگ نہیں ہوتے عموماً، یہ ریسرچ اسکالرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور اسپیشل لائبریری سے متعلق لوگ ہوتے ہیں. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.